الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کنت رجلا قینا، میں لوہے کا کام کرنے والا ایک شخص تھا۔ فعملت للعاص بن وائل، میں نے عاص بن وائل کے لیے کوئی کام کیا۔ فاجتمع لی عندہ، تو میری مزدوری اس کے پاس جمع ہو گئی۔ فاتیتہ اتقاضاہ، تو میں عاص بن وائل کے پاس آیا، اپنی مزدوری، اپنی محنت، اپنی اجرت کا تقاضا کیا، مانگا کہ میں نے جو تیرا کام کیا ہے تو میری مزدوری مجھے دے دے۔ فقال، وہ کہنے لگا، لا واللہ لا اقدیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عاص بن وائل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، میں اس وقت تک تیری مزدوری، تیری اجرت تجھے نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے۔ فقلت، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اما واللہ حتی تموت ثم تبعث فلا، اللہ کی قسم تو مر جائے، مر کر پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے، تب بھی میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں۔ وہ کہنے لگا، وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ، میں مروں گا، مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا۔ یعنی عرب کے جو برے عقائد تھے ان میں ایک یہ بھی شامل تھا کہ مر گئے بس ختم، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ اسلام نے تصور دیا اور حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں مروں گا، مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے کہا، نعم، ہاں، تو مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا۔ قال، وہ کہنے لگا، فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، اگر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو اس زندگی میں بھی تو میرے پاس مال دولت ہوگا، تو وہاں جا کر میں تجھے تیری مزدوری دے دوں گا۔ مذاق اڑایا، استہزاء کیا۔ فأنزل اللہ، تب اللہ رب العزت نے یہ آیات طیبات نازل فرمائی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اے پیارے محبوب دیکھا تو نے اس شخص کو جو انکار کرتا ہے ہماری نشانیوں کا، ہماری آیتوں کا۔ وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے کہ میں مال بھی دیا جاؤں گا، مجھے اولاد بھی دی جائے گی۔ تو یہ اسی زندگی میں اسی زندگی کے فیصلے کر رہا ہے۔ دیکھا اس کو، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی۔ اتنی حدیث امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے، اور اس حدیث سے انہوں نے جو استدلال کیا ہے، فرماتے حل یؤاجر الرجل نفسہ من مشرک فی ارض الحرب، دار الحرب میں، دار الحرب کہتے ہیں اس ملک کو جس ملک میں اسلامی حکومت قائم نہ ہو، غیر مسلم حکومت ہو تو اس کو دار الحرب کہتے ہیں۔ دار الحرب میں کسی مشرک کی مزدوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال اٹھا کر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں حضرت خباب کا عاص بن وائل کے لیے کام کرنا ذکر کیا ہے، جس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں
کہ دارالحرب میں مومن مسلمان مشرکوں کی مزدوری کر سکتا ہے، کرنا جائز ہے، لیکن امام بخاری نے جو دارالحرب کی قید لگائی ہے تو اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر دارالاسلام ہو، جہاں اسلام کی حکومت قائم ہو، تو وہاں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غیر مسلموں کی نوکری کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیچھے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک کاتب رکھنا چاہا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ میں فلاں کو کاتب رکھ لوں، وہ یہودی ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے تم ان کو عزت نہ دو۔ قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے یہودیوں پر ذلت اور مسکنت لازم کر دی ہے، تو جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے تم انہیں عزت نہ دو۔ اسی طرح کسی مسلمان کو زیب نہیں، اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کی نوکری کرے، کیونکہ ہمیشہ نوکر کی پوزیشن جو ہے وہ مالک سے ڈاؤن ہوتی ہے، تو اس طرح وہ مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے ضمن میں اسلام کو غیر مسلم کے ماتحت کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ غیر مسلم کی نوکری مسلمان نہ کرے، اپنی خودداری میں رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، ما یعطا فی الرقیۃ علی احیاء العرب، عرب قبیلوں میں بفاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی عوض جو دیا جاتا اس کا لینا جائز ہے۔ تو یہ عرب میں جو دم کیا جاتا ہے تو اس دم کے عوض میں جو نذرانے وصول ہوتے ہیں ان کا لینا جائز ہے، تو غیر عرب میں جائز نہیں ہے۔ یہ قید اتفاقی ہے، یہ قید اس لیے اتفاقی ہے کہ آگے جو حدیث شریف ذکر کی جا رہی ہے اس میں عرب قبیلے کا ذکر ہے، تو امام بخاری نے عنوان میں بھی اس قبیلے کا ذکر اور حوالہ کر دیا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ عرب ہو یا عجم ہو تو دم کرنے سے جو معاوضہ ملتا ہے وہ لینا جائز ہے، بلکہ دم کرنے سے پہلے معاوضہ طے کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ آگے حدیث شریف میں آ رہا ہے۔ تو اس ضمن میں امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترجمۃ الباب میں ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق رکھنے والی وہ چیز جس پر تم اجرت لو وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب وہ ہے جو تمہارے نفع کے لیے نازل ہوئی ہے، تم اس سے دنیا کے منافع بھی حاصل کر سکتے ہو، تم ان سے آخرت کے منافع بھی حاصل کرتے ہو۔ یہ کتاب تم اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارا کام سنوارنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کہتے امام شعبی کہتے ہیں، اسی طرح عامر بن شراحبیل وہ کہتے ہیں لا یشترط المعلم الا ان یعطی شیئا فیقبلہ، قرآن کا علم سکھانے والا شرط نہ لگائے، بغیر شرط لگائے جو اسے پیش کیا جائے وہ اس نذرانے کو قبول کر لے۔ اور احناف نے اس معاملے میں یہ کہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے، کہ قرآن پڑھانے کا معاوضہ لینا ہی جائز نہیں ہے، لیکن بعد متأخرین احناف نے اس سے رجوع کیا اور اس موقف کو اختیار کیا کہ قرآن پاک پڑھا کر اس کی اجرت اور اس کا معاوضہ لینا جائز ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ امام حاکم نے کہا لم اسمع احدا کرہ اجر المعلم، میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو نہیں دیکھا
جو قرآن پڑھانے کا معاوضہ لینے کو ناپسند کرتا ہو. یہ خیر جو زمانہ ہے نا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کا زمانہ جو میرے زمانے سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان کا زمانہ جو ان کے زمانے سے ملے ہوئے ہیں. تو 3 دور ہیں، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. ان کو خیر القرون کا عنوان نبی پاک نے دیا ہے. اور اس دور میں لوگ قرآن پڑھا کر اجرت لینے کو ناپسند نہیں کرتے تھے، ناپسند نہیں کرتے تھے. وَأَعْطَى الْحَسَنَ 10 دراہم، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے قرآن پاک پڑھایا یا سکھایا یا ان کے بچے کو کسی نے پڑھایا تو آپ نے اس ایک سبق پڑھانے والے کو 10 درہم عطا فرمائے. ابن سیرین فرماتے ہیں کہ تقسیم کرنے والوں کا مزدوری لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ صرف انہوں نے ضمنی طور پر ذکر کیا ہے. یہ امام بخاری ہیں جو آثار جمع کر رہے ہیں، اور یہ اس دور کی بات ہے جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے کہ دینی تعلیم سکھانے کا معاوضہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. آگے حدیث شریف آ رہی ہے جس میں صحابہ کرام کا عمل ہے. پھر اس ترجمۃ الباب میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا اجر لینے میں سب سے زیادہ حق بنتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، کہ اللہ کی کتاب سے فائدہ حاصل کریں، اس سے اجر لیں، اجرت لیں. اور آج ہم یہ گلیوں محلوں میں فتوے خود ہی دیتے پھرتے ہیں، لو جی مولوی دین بیچتے پھرتے. مولوی دین نہیں بیچتے، تسی یہ دین کا کام کر لو، آپ کر لیں. جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کو برے لگتے ہیں. دین کا کام کرنے والوں کو آپ دین فروش کہتے ہیں، تو چھوڑو ان کو. آپ کے لیے کون سی پابندی ہے؟ آؤ میدان میں کرو دین کا کام. کسی نے منع کیا آپ کو؟ کوئی دنیا کا ایک مولوی بھی ہو جو یہ کہے کہ میں نے دین پڑھا ہے اب تم نہ پڑھو، یہ میرا کام ہے تم کوئی اور کام کرو، یہ میرا پیشہ ہے تم کوئی اور پیشہ اختیار کرو. ایک کپڑے والے کی دکان ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا کپڑے والا دکان ڈال لینا تو اس کو منع نہیں کرے گا تو ترشی نگاہوں سے دیکھے گا ضرور کہ یہ میرے کام میں مداخلت کر رہا ہے، جو میرے گاہک ہیں وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. کوئی ایک مولوی ایسا آپ بتائیں کہ جس نے خود دین پڑھا ہو اور دوسرے کے لیے پابندی لگائی ہو کہ تو نہ دین پڑھ، یہ میں نے میرا شعبہ ہے تو کوئی اور شعبہ کر. مولوی تو دین سکھانے کے لیے تمہارے گھروں میں آتا ہے کہ جو دین میں نے پڑھا وہ تم بھی پڑھ لو. تمہیں وہ پھر بھی دین فروش لگتا ہے تو یہ دین کا کام آپ کر لینا، کوئی منع. یہ بندہ جو دین بیچ رہا ہے، جس دین کو بیچ رہا ہے اس دین کے ساتھ آپ کا رشتہ کوئی نہیں. آپ کو اتنی غیرت جو ہے کہ آپ ان لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اتنی غیرت نہیں کہ اپنا بچہ کوئی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. جو دین پڑھے اور دین کی خدمت کرے اور دین بیچے نا. آپ دین کا کام کرنے کے لیے ان بندوں کو آگے لائیں نا جو آپ کے قابل اعتماد ہیں، اور وہ بندے جو ہیں وہ دین بیچیں گے نہیں، دین کا کام کریں گے. جب اپنے گھر کی باری آتی ہے پھر تو تم کہتے ہو کہ بچہ کھائے گا کہاں سے، بچہ پیے گا کہاں سے، یہ معاشرے میں کوئی اعلیٰ مقام نہیں حاصل کر سکے گا. اس وقت تو تمہاری یہ پوزیشن ہے. اپنی اولاد کے بارے میں تمہارے یہ تصورات ہیں. اور جن لوگوں نے ان ساری سوچوں کو ایک طرف رکھا، کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کھلائے گا. کیا پہنیں گے؟ اللہ پہنائے گا. اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کس مقام تک پہنچا سکیں گے؟ یہ اللہ کے حوالے. ہم دین کا کام کریں گے. جس میدان میں آنے کے لیے تو گھبرائے، تیرے باپ دادا گھبرائیں، تیری پشتیں گھبرائیں، اس میدان میں جو بندہ آ کے اپنی زندگی وقف کر رہا ہے اس کو باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے. آپ کام کرتے نہیں، کرنے والوں کو کرنے دیتے نہیں. یہ باتیں میں آپ سے نہیں کر رہا.
یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو لوگ دین سیکھنے والے سکھانے والے ہیں، مسجدوں میں دلچسپی رکھنے والے ہیں، وہ یہ باتیں کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ معاشرے میں گلیوں بازاروں میں سنتے ضرور ہوں گے ایسی باتیں کرنے والوں کو، ٹھیک ہے؟ تو ان کی باتیں سن کر خاموش رہنا یہ آپ کا حق نہیں بنتا۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ انہیں جواب دیں کہ یہ جو بندہ دین فروش ہے، جس کا دین ہے، جو نبی کتاب لا کر ہمیں دے رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ حق اسی بات کا ہے کہ تم کتاب اللہ کا اجر لو، کتاب اللہ کی خدمت کرو۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ پابندی لگا دی جائے کہ قرآن دین کا کام کرنے پر کوئی معاوضہ قبول کرنا جائز نہیں، بالکل منع ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو نکالیں گے؟ دین کا کام کون کرے گا؟ دین کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر آ کر کون سا کام کیا تھا؟ دنیا کا کام کیا تھا، دنیا کو رائج کیا تھا، یا دین کا کام کیا تھا؟ اور بیت المال سے اجرت لی یا نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے اجرت لی یا نہیں؟ عثمان غنی نے لی، مولا علی نے لی، بیت المال سے اجرت لی۔ دین کا کام کرنے کی اجرت لینا اگر جائز نہ ہوتا تو سب سے پہلا سوال، تیرے لگائے ہوئے فتوے کا پہلا اثر تو خلفائے راشدین کے پاک دامنوں تک جا پہنچا۔ اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے، اپنے متعلقہ مسائل ہوں گے، نماز کا مسئلہ ہوگا مولوی سے پوچھو، روزے کا مسئلہ ہوگا مولوی سے پوچھو، زکوٰۃ کا مسئلہ مولوی سے پوچھو، طلاق کا مسئلہ مولوی سے پوچھو، اور جب مصلی رسول کا مسئلہ ہے نا، پھر خود بتائیں گے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری تو نہیں ہوتی، یہ جو مصلی پہ کھڑا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ تیرے مسئلے چھوٹی حیثیت کے مسئلے ہیں، مصلی کا مسئلہ وہ تیری پوزیشن سے بہت اونچے کا مسئلہ ہے، تیرے مسئلے تیرے امام نے بتانے ہیں، تیرے امام پر کوئی اگر بات ہے تو وہ اس امام کے امام نے بتانی ہے۔ کیا خیال ہے؟ عام بندے کا کیس جو ہوتا ہے عدالت میں، تو اگر کسی جج پر کیس بن جائے تو وہ وہی عدالت سنتی ہے، وہ عوام فیصلہ کرتی ہے۔ ایک عام سپاہی کا اگر مقدمہ لگتا ہے سول کورٹ میں تو ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی، ان کے جو مقدمے لگیں گے تو وہ سول کورٹ میں جائیں گے یا عوام میں آئیں گے؟ اس کورٹ سے نیچے کی طرف آئیں گے یا اوپر کے کورٹ کی طرف جائیں گے؟ اور یہاں ہم نے بڑا عجیب سا تماشا رکھا ہے کہ جو صفوں میں کھڑے ہونے والوں کے مسئلے ہیں وہ امام بتائے گا، اور امام کا مسئلہ جو ہے نا وہ گلیوں میں کھیلنے والے لوگ جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے، وہ فتویٰ دیں گے۔ اگر اپنے امام پر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہم نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے۔ اپنے امام پر اعتراض ہے تو آپ مدارس میں جاؤ، دارالفتاوی جات ہیں، مفتیوں سے پوچھو اپنا مسئلہ، ان کے سامنے رکھو، وہ تحقیق حوال کریں گے، آپ کے مسائل امام حل کرے گا، امام کے مسائل جو ہیں وہ مفتی حضرات حل کریں گے، مفتیوں پر بات آئے گی وہ شیوخ الحدیث ہے وہ حل کریں گے، شیوخ الحدیث پر بات آئے گی شیوخ القرآن حل کریں گے۔ ترتیب تو یہ ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ امام پر بات آئے تو ہم خود فتویٰ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آنے والی نسلیں تمہارے مذہبی رہنماؤں سے دور ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ کہ ہمارے کوئی قریب آئے گا تو ہم نے اسے تاش کھیلنا تھوڑی سکھانی، ہمارے کوئی قریب آئے گا تو ہم نے اسے نماز، حج، روزے، زکوٰۃ کے مسائل ہی بتانے۔ تو اس لیے اپنے امام سے دوری دراصل دین سے دوری ہے۔ تو بات آج کے درس میں یہ تھی کہ دین کا کام کرنے پر معاوضہ لینا جائز ہے، اس پر متقدمین احناف کا قول مختلف ہے، متأخرین علماء نے اس قول سے رجوع کیا اور اسی بات پر اتفاق کیا کہ دین کا کام کرنے پر اس کا معاوضہ لینا جائز ہے، قرآن کی تعلیم دے کر اس کا معاوضہ لینا جائز ہے،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احق ما اخذتم علیہ اجرت، جس چیز پر تم اجرت لیتے ہو سب سے زیادہ اس کا حق رکھنے والی اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں پر لوگ ایسے ہوں جو دین کے قدردان ہوں، وہاں پر مطالبہ نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مطالبہ نہیں کرتا، ہم مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ مطالبہ کرنے والے بھی ہٹ درمی کر رہے ہیں، نہیں مطالبہ کرنا چاہیے، نہیں کرتے مطالبہ۔ جو لوگ اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو مطالبہ کیے بغیر دین کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو مطالبہ کر کے پہلے پیسے لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں 35-40 ہزار روپیہ، پھر آپ کے پاس آ کر خطاب کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہارے ٹیلی فون کی کال پر آ جاتے ہیں تمہارے پاس خطاب کرنے کے لیے۔ جو لوگ تم سے مطالبہ کر کے آتے ہیں ان کے مطالبے تو تم مان لیتے ہو اور زیادہ تر انہی کو ترجیح دیتے ہو، اور تم اپنی عزت بھی اسی میں سمجھتے ہو کہ مہنگے سے مہنگا خطیب ہماری محفل میں آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کتنا مال خرچ کیا ہے۔ پھر باتیں بھی کرتے ہو، بلاتے بھی خود ہو، باتیں بھی خود کرتے ہو۔ وہی لوگ جو 35-40 ہزار لگا کر خطیب بلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اس خطیب سے بڑا عالم اگر ان کی ایک کال پر آ جائے اس کی خدمت کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہوئے اتنی خدمت ہوتی ہے کہ اس کا کرایہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ انگلیاں اٹھانے والوں کچھ اپنے کردار پر بھی تو جھانکو۔ اگر بولنے والے مطالبہ کرنے والے مطالبہ کر کے آتے ہیں تو ان کو مطالبہ کرنے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ اگر ہمارے رویے درست ہوتے تو ہم وہ لوگ مطالبے پر کیوں اترتے؟ انہوں نے دین نہیں پڑھا۔ جن باتوں کو آپ جانتے ہیں گلیوں اور بازاروں میں اور آپ کو سمجھ آ گیا کہ مطالبہ کرنا جائز نہیں، اور ایک بندے نے 8 سال مدرسے میں پڑھا، 18 سال پڑھایا، اسے نہیں سمجھ آیا کہ دین کا مطالبہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس لیے دین کے معاملہ میں یہ چیزیں جو اٹھائی جاتی ہیں ناروا اٹھائی جاتی ہیں۔ میں خود ذاتی طور پر اس موقف کا قائل ہوں کہ دین کا کام کرنے والے کو اپنی رجوع صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی چاہیے، بندوں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ میں اپنے عمل کے اعتبار سے اور اپنے نظریے کے اعتبار سے میں اسی کا قائل ہوں۔ لیکن جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے۔ اپنے معاشرے کے حالات اور اس امت اور ان لوگوں کے عمل اور رد عمل کو دیکھتے ہوئے میں ان کو غلط نہیں کہتا۔ اگر کوئی دین کا صحیح کام کر رہا ہے، مطالبہ کر کے کر رہا ہے، اجرت لے کر کر رہا ہے، تو بھی ٹھیک کر رہا ہے، کام تو کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو برا کہنا، علماء کو برا کہنا قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اس باب کے تحت جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث ذکر کی ہے، انشاءاللہ اس حدیث کا ذکر کو ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں